اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، وسوسوں کا آنا ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے اور اس کو روکا نہ جائے تو یہ بیماری دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے اور ایک وقت میں آ کر اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین اب سوال یہ ہے کہ وسوسے کیا ہیں؟ تو ناظرین، جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا ایسے ہی کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ خیالات کی حد تک محدود نہ ہوں بلکہ وہ زبان پر آ جائیں تو آدمی کفر تک چلے جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس وسوسوں کا علاج بھی موجود ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے اس کا علاج موجود ہے، سوائے موت کے ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ ناظرین، وسوسے ایک روحانی بیماری ہے، یعنی اسپرچول بیماری ہے۔ اس کا علاج بھی روحانی یعنی اسپرچول علاج ہوتا ہے۔ ناظرین، وسوسے دراصل برے خیالات ہوتے ہیں۔ خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خیالات وہ ہوتے ہیں جو آپ اپنے ذہن میں خود لاتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اسی چیز کو اگر آپ اپنے مائنڈ میں لے آئیں تو خیالات ہوتے ہیں، اور وسوسے بھی ذہن میں اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ یہ خیالات خود سے لا رہے ہیں تو یہ چیز بری ہے۔ ہاں، اگر آپ کو خود آ جاتے ہیں تو ان کا علاج بھی موجود ہے اور ان کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب دیکھیے کہ وسوسوں کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگوں کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اور پھر پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ یہاں تک وہ کہہ دیتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو ناظرین اکرام، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں، ورنہ اس بارے میں کچھ سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ جب سوال بنتا ہی نہیں تو اس کا جواب کیسے ہوگا؟ ناظرین اکرام، اللہ کے محبوب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ جب ایسا ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور یہ وسوسوں کا بہترین علاج ہے۔ جب کوئی وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن بڑھائیں، اور اگر نماز کے اندر نہیں ہیں تو پھر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور تقریباً 3 سے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اور اگر نماز کے اندر ہی یہ وسوسے آئیں تو اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کی طرف دھرائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے ذہنوں سے نکل جائے، اور نماز کے باہر اعوذ باللہ کے ساتھ ساتھ آپ یہ الفاظ بھی پڑھیں، آمنت باللہ ورسولہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنت باللہ ورسولہ۔ ناظرین اکرام، یہ دونوں کلمات ایسے ہیں کہ جو وسوسے کو ختم کر دیں گے، اور اس کے علاوہ اپنی پوری کوشش کریں تاکہ یہ ذہن میں وسوسے کا خیال نہ آئے اور اپنے ذہن کو کسی اور چیز یعنی کسی اور کام میں مصروف کر دیں۔ تو ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے برے وسوسے سے خیالات سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کے برے وسوسے سے بچ سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔